کون فساد نہیں مچائے گا، کون ایک دوسرے کا خون نہیں بہائے گا، کون ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرے گا، کون ایک دوسرے کا برا نہیں چاہے گا، کون ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا؟ وہ شخص ہے جو اپنے اختیارات کو اللہ کے اختیارات کے تابع کر دے۔ وہاں جہاں جہاں ہمیں دیا گیا ہے اختیار، 24 گھنٹے ہیں دن کے، چاہوں تو سو کر گزار لوں، چاہوں تو جاگ کر گزار لوں، چاہوں تو بدماشی کروں، چاہوں تو مسجد میں بیٹھ جاؤں، چاہوں تو شراب پی کر نشے کی حالت میں رہوں، چاہوں تو اس شراب کو چھوڑ کر اپنے رب کی یاد میں غافل ہوں، چاہوں تو بدکاری کروں، چاہوں تو اپنی اسی خواہش کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کروں۔ یہ راستے میرے سامنے کھلے، چاہوں تو یہ دولت یہ پیسہ حلال طریقے سے کماؤں، چاہوں تو حرام طریقے سے کماؤں، اختیارات مجھے مل گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، دارالخلافہ کوفہ تھا، مسجد کے باہر پہنچے، گھوڑا آپ کے ساتھ تھا، آپ کی سواری تھی، مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے، کہا کہ 2 رکعت ادا کرنا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا، اسے کہا اس سواری کا دھیان رکھنا، ادھر ادھر گھوڑا ہے، باندھنے کی جگہ نہیں ہے، باندھ بھی دو تو کوئی کھول کر لے جائے، کوئی کہیں خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلنے لگے، دل میں خیال آیا کہ اس آدمی نے سواری کا خیال رکھا ہے، میرا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، اس کو 2 درہم اپنی طرف سے دے دوں، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان سے چکایا جاتا ہے۔ باہر نکلے، دیکھا وہ آدمی غائب تھا، گھوڑا تو لے کر بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھوڑا لے کر بھاگتا تو پکڑا جاتا، کہاں جاتا، اسی شہر کا تھا، واقف نہیں تھا سیدنا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کیا وہ گھوڑے کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے ذہن سجائی جاتی ہے، اس کو آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ بیٹھنے کے لیے بہرحال چمڑا ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا جا سکے، وہ چرا کر لے گیا۔ سیدنا علی نے دیکھا، فرمایا اللہ اس شخص کو ہدایت دے۔ درگزر والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص میری کوئی چیز چوری کرے، مجھے اختیار ہے اس کا معاملہ حاکم کے پاس لے کر جاؤں، مجھے اختیار ہے میں اسے معاف کر دوں۔ ایسے ہی ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی اپنے گھر کی راہ لی، واپس پہنچے، اپنے خادم کو 2 درہم دیے، کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور اس گھوڑے کی یہ ذرا چوری ہو گئی ہے، یہ جو اوپر بیٹھنے کے لیے ذہن سجائی جاتی ہے وہ چوری ہو گئی ہے، بازار سے ایک اور خرید کر لیا۔ وہ بازار گیا اور آیا، وہ وہی ذرا خرید کر آیا جو اس گھوڑے کی تھی۔ وہ چور یہاں سے چرا کر بازار میں جا کر بیچنے کے لیے کھڑا تھا، اور انہی 2 درہم کی خرید کر لایا، جو 2 درہم سیدنا علی نے اس کو تحفے میں دینے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ اس انسان نے جلدی کی، یہ 2 درہم اس کے مقدر کے تھے، اس کو ملنے تھے، اختیار اس کے پاس تھا حلال اور حرام کا، اس نے حلال چھوڑ کے حرام راستے کو اختیار کیا۔